اگر آپ نے فرسٹ ڈے کلاس کو کنٹرول نہیں کیا، لوز چھوڑا، شاید پورا سال آپ کنٹرول نہ کر سکیں۔ اگر لرننگ نہیں ہے، آپ کی ٹیچنگ بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، تو جو ہارڈ ورک اور ڈیڈیکیشن ہے اور موٹیویشن ہے وہ بچوں کو زیادہ آگے لے کے جاتی ہے بجائے آئی کیو کے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ذہین سے زیادہ یقین والا بچہ کامیاب ہے۔ اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنا ہے، ان کو امپورٹنس بتانی ہے کہ وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں، یہ پڑھائی کتنی اہم ہے ان کے لیے، یہ تک وہ لرننگ اہم ہے اسکول سسٹم میں۔ اس لیے ہم اس کو سمجھیں گے کہ لرننگ کس طرح سے لرننگ ہو سکتی ہے، لرننگ پروسیس کو سمجھیں گے سب سے پہلے ہم، اور اس کے بعد کلاس روم مینجمنٹ، کیونکہ اگر کلاس روم مینجمنٹ صحیح نہیں ہے تو لرننگ نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے وہ کیا فیکٹرز ہیں جو ایک ٹیچر کے کنٹرول میں ہیں اور وہ لرننگ کو امپروو کر سکتی ہے کلاس کے اندر، تو وہ سارے فیکٹرز آج ہم ڈسکس کریں گے جس سے بچوں کی لرننگ امپروو ہوگی، وہ ریٹین کریں گے اس نالج کو جو آپ بچوں کو دے رہی ہیں، اور آئندہ زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے اپنے ایگزامینیشنز میں، ٹیسٹ میں، یا اپنی پریکٹیکل لائف میں۔ اور یہی ہم سب کا مقصد ہوتا ہے ایز اے ٹیچر، کہ جو بھی ہم اسکل دے رہے ہیں یا جو بھی ہم نالج دے رہے ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس وہ ریٹین کریں اور آئندہ زندگی میں کامیابیوں کے حصول کے لیے اس نالج کو استعمال کریں۔ تو اس لیے ہمیں لرننگ پروسیس کو پہلے سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر وہ سارے جو کلاس روم مینجمنٹ کی جو ٹیکنیکس ہیں ان پہ ہم بات کریں گے کہ ایک ٹیچر کو کیا کرنا ہے کہ ایک بہترین کلاس روم مینجمنٹ ہو جہاں ایک بہترین طریقے سے بچے لرن کریں۔ موٹیویشن آلریڈی ہم نے سمجھ لیا ہے، ٹیچر کا رول کریکٹرسٹکس ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اب تیسرا یہ ٹاپک لرننگ پروسیس اور کلاس روم مینجمنٹ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، ان دو ٹاپکس کے بعد اسپیشلی لرننگ پوائنٹ آف ویو۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں واٹ از لرننگ۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ لرننگ ہے کیا اصل میں۔ لرننگ ہولڈز دی سینٹرل تھیم آف ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ تو سینٹرل تھیم ایجوکیشنل سائیکالوجی کا لرننگ ہولڈ کرتی ہے، کیونکہ اگر لرننگ نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے۔ آپ کی ٹیچنگ بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا اگر لرننگ نہیں ہے، اگر ریٹینشن نہیں ہے، اگر بچے کو وہ چیزیں یاد ہی نہیں رہتی تو پھر ان کا کوئی فائدہ وہ کہیں ان کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے لرننگ جو ہے ہولڈز دی سینٹرل تھیم آف ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ دوسرا یہ انوالوز مینٹل ایکٹیویٹی بائی وچ نالج اینڈ اسکل آر ایکوائرڈ، ریٹین اینڈ یوٹیلائز۔ ٹھیک ہے، آپ کے اسٹوڈنٹ نے ایکوائر کرنا ہے، ان کو ریٹین کرنا ہے اور پھر یوٹیلائز کرنا ہے ایگزامینیشنز میں، پریکٹیکل لائف میں، فیوچر میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اس سارے نالج کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ یوٹیلائز ہوگا جب ریٹین ہوگا، اگر ریٹینشن نہیں ہے، ایکوائر کر رہے ہیں ریٹینشن نہیں ہے تو اس کا یوز بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لرننگ انتہائی اہم ہے ہمارے اسکولنگ سسٹم میں۔ It largely depends on learner's readiness, interest and motivation by the teacher۔ ٹھیک ہے، جو لرننگ ہے وہ ڈپینڈ کن چیزوں پہ کر رہی ہے، کتنا اسٹوڈنٹ ریڈی ہے لرن کرنے کے لیے، کتنا موٹیویٹڈ ہے اور کتنا وہ انٹرسٹ لے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک ٹیچر نے پیدا کرنی ہے بچوں کے۔ ٹائپس آف لرننگ کو جنرلی ہم دیکھتے ہیں، ریشنل لرننگ ہوتی ہے، موٹر لرننگ ہوتی ہے، ایسوسیٹیو لرننگ ہوتی ہے اور اپریشیٹیو لرننگ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ریشنل لرننگ کیا ہوتی ہے؟ The outcome in this learning is knowledge. The child gets knowledge. ٹھیک ہے، it involves conceptual activities جس کی مثال example scientific laws, relationships etc. موٹر لرننگ کیا ہوتی ہے؟ The outcome in this learning is skill. بچہ کوئی نہ کوئی اسکل سیکھ رہا ہے موٹر لرننگ میں۔ ٹھیک ہے، it is also called muscular learning.
क्योंकि इसमें मसल्स इन्वॉल्व हैं, इंसानी जिस्म के ये स्टूडेंट के मसल्स इन्वॉल्व हैं, इसे मस्कुलर लर्निंग भी कहते हैं, मोटर लर्निंग को। एग्जाम्पल्स आर टाइपिंग, हैंड राइटिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, फिजिकली आप कोई काम करते हैं, उसमें एक्सपर्ट बनते हैं, तो वो आपकी मोटर है। ठीक है, एसोसिएटेड लर्निंग क्या होती है? दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस मेंटल प्रोसेस। मुसलसल ज़हन का इस्तेमाल है इस लर्निंग में करना, स्पेलिंग याद करना, पॉइंट्स याद करना, फार्मूले याद करना, एसेस याद करना, मुख्तलिफ तरीके काम करने के वो याद करना, ये ज़्यादा हम स्कूल सिस्टम में ये एसोसिएटिव लर्निंग करते हैं। ठीक है, एप्रिशिएटिव लर्निंग क्या होती है? दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज आल्सो कॉल्ड अफेक्टिव लर्निंग। ठीक है, क्या इट्स आउटकम इज एटीट्यूड, वैल्यू एंड एप्रिसिएशन। ठीक, ये दो तरह की जो आप डिस्कस हुई है लर्निंग की, ज्यादातर हम क्लासरूम में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एग्जांपल्स आर फाइन आर्ट, क्रिएटिव वर्क एक्सेट्रा। रोल ऑफ इंटेलिजेंस इन लर्निंग। इंटेलिजेंस का रोल क्या है लर्निंग में? क्योंकि हम हमेशा कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि ये बच्चा तो इसको तो लर्न ही नहीं होता, ये बच्चा तो जल्दी लर्न कर लेता है, ये बच्चा तो 6-6 दिन तक इसको ये लर्न नहीं कर सकता। आईक्यू जो है वो रब की तरफ से आता है, आईक्यू रब की तरफ से आता है। हार्ड वर्क से आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जो आईक्यू रब ने आपको दिया है उसका बहुत कुछ आप नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनको आप कोई भी चीज़ फौरन लर्न हो जाती है। कुछ बच्चे उनको पूरा पूरा दिन लगता है, कुछ बच्चे उनको घंटे लगते हैं, कुछ बच्चों कई दिन लगते हैं, फिर भी वो नहीं कर पाते। तो ये आईक्यू असल में इसका रोल क्या है? बिलो आईक्यू रेंज 70 इज नॉट एक्सेप्टेबल। जब भी आईक्यू टेस्ट आप करवाते हैं किसी भी बच्चे का, उस आईक्यू टेस्ट में अगर उसका रेंज बिलो 70 है, नॉट एक्सेप्टेबल है, 70 to 79 आर बॉर्डरलाइन केसेस, 80 to 89 आर बिलो एवरेज केसेस, 90 to 109 आर एवरेज केसेस, 110 to 119 are superior, 120 to 139 are very superior. ठीक है, 140 plus are exceptional. बहुत कम बच्चे होते हैं या लोग होते हैं जिनका 140 plus IQ आता है। जब आप टेस्ट के लिए किसी हॉस्पिटल भिजवाते हैं कि IQ टेस्ट बच्चे का करवाएं, और पेरेंट्स जब करवा के लाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि क्या रीज़न है कि बच्चा 6-6 दिन तक लर्न नहीं कर पा रहा। फिर किसी आसान एजुकेशन सिस्टम में उन बच्चों को डाला जाता है जिनका बिलो 70 IQ रेंज होता है। ठीक है, और बच्चा जो आपका जल्दी लर्न कर रहा है फौरन सुना देता है, अगर उस बच्चे का IQ टेस्ट करेंगे तो वो 100 प्लस पे कहीं होगा वो बच्चा। तो ये रब की देन है। ठीक है, कुछ बच्चों को रब ने ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाया, कुछ इंसानों को ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाया, कुछ इंसान थोड़े कम इंटेलिजेंट होते हैं, ये रब की देन है। लेकिन परफॉर्मेंस सबकी एक जैसी हो सकती है, क्योंकि उन बच्चों को जिनका आईक्यू लेवल कम है मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। अगर वो मेहनत इतनी ज़्यादा करें कि जो एक्सेप्शनल केस है उनको भी बीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक्सेप्शनल केस मेहनत नहीं करेगा और जो एवरेज है वो अगर ज़्यादा मेहनत करेगा तो उससे आगे निकल जाएगा। तो जो हार्ड वर्क और डेडिकेशन है और मोटिवेशन है वो बच्चों को ज्यादा आगे लेके जाती है बजाय आईक्यू के। इसलिए कहते हैं कि ज़हीन से ज्यादा यकीन वाला बच्चा कामयाब है। जिसको अपने ऊपर यकीन होता है, जिसको अपने ऊपर एतमाद होता है, वो मेहनत करता है। ठीक है, तो ज़हानत अहमियत नहीं है, ये जो यकीन महकम है ये अहम है, और यही बच्चों को मोटिवेट करता है, और यही टीचर का रोल है कि वो बच्चों में ये एहसास पैदा करे, बच्चों कोई बात नहीं, याद नहीं हो रहा ना, फिर भी आप फर्स्ट आ सकते, अब टाइम ज़्यादा। ठीक है, वो बच्चा ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा, तो वो उस डेफिशिएंसी को कवर कर जाएगा जो रब की तरफ से एक डेफिशिएंसी है कि वो एक्सेप्शनल नहीं है। कोई और बच्चा एक्सेप्शनल है, लेकिन अगर वो उतनी मेहनत नहीं करेगा तो ये बच्चा उसको बीट करेगा। ठीक, लर्निंग रिटेंशन हमें जानना ज़रूरी इसलिए है कि जो भी आपका लर्निंग प्रोसेस है क्लासरूम का, उसको आप इस हिसाब से जो है वो प्लान करें। ये एवरेज हमने रिजल्ट्स लिए हैं, क्योंकि कुछ लोग इसमें को 10, 15, 20% आगे पीछे हो सकता है। ठीक है,
کیونکہ ڈفرینٹ اسٹڈیز ڈفرینٹ رزلٹ شو کرتی ہیں، لیکن میں جو اسکرین پہ اس وقت آپ کے سامنے ریزلٹس ہیں یہ ہم نے ایوریج لے لیا سب کا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ریڈنگ کر رہے ہیں تو لرننگ یا ریٹینشن 10% ہوگی۔ اگر صرف ریڈنگ کر رہے ہیں تو 10% ریٹینشن ہوگی۔ اگر آپ کو لیسن ریڈ کر رہے ہیں، کوئی بک ریڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اسٹوری ریڈ کر رہے ہیں، کچھ بھی ریڈ کر رہے ہیں، تو چانسز ہیں کہ آپ 10% کے آس پاس ریٹین کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سن رہے ہیں، کوئی آپ کو سنا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہیئرنگ سے آپ کی ریٹینشن، لرننگ ریٹینشن بڑھ جاتی ہے، وہ تقریباً 20% پہ چلی جاتی ہے لرننگ ریٹینشن اگر آپ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں، اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی لرننگ ریٹینشن 30% پہ چلی جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں تو آپ کی لرننگ ریٹینشن 50% پہ چلی جاتی ہے۔ آپ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں اور مجھے سن بھی رہے ہیں، تو آپ کی لرننگ ریٹینشن 50% پہ چلی جائے گی۔ اگر آپ ڈسکس کر رہے ہیں آپس میں تو 70% پہ چلی جائے گی آپ کی لرننگ ریٹینشن، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، مطلب اس کو خود سے کر رہے ہیں، 80% پہ چلی جائے گی۔ اور سب سے زیادہ لرننگ ریٹینشن جب آپ ٹیچ کر رہے ہیں، جب آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں، تو لرننگ ریٹینشن میکسیمم ہوگی۔ یہ جاننا ضروری اس لیے ہے کہ کلاس روم مینجمنٹ میں آپ نے جو ٹیکنیکس استعمال کرنی ہے، آپ کے ذہن میں یہ فگرز ہونے چاہیے کہ اگر میں نے بچے کو فزیکل کچھ دکھانا ہے تو لرننگ کتنی زیادہ ہوگی، اگر میں نے گروپ ڈسکشنز کروا دوں ان کو تو کتنی زیادہ ہوگی، اگر میں کسی بچے کو کہہ دوں کہ بچے یہ ٹاپک تیار کر کے آؤ، صبح لیکچر دو کلاس کو، پریزنٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ چلی جائے گی 95% پہ۔ اس لیے سینئر کلاسز میں ہم لوگ پریزنٹیشن پہ زور اس لیے دیتے ہیں کہ بچے کی میکسیمم لرننگ ہو جائے، کیونکہ جب بچہ کسی کے سامنے آ کے، کلاس کے سامنے آ کے کچھ سمجھائے گا، کچھ بولے گا، تو ڈیفینیٹلی وہ تیاری کر کے آئے گا، ڈیفینیٹلی وہ اچھی تیاری کر کے آئے گا، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو جو ہے پریشانی نہ ہو یا شرمندگی نہ ہو، کوئی سوال کہیں سے کوئی پوچھ سکتا ہے۔ تو اس لیے جب کوئی بچے کو آپ پریزنٹیشن دیتے ہیں کہ آپ یہ پریزنٹ کریں کلاس میں صبح یہ ٹاپک، تو لرننگ ریٹینشن چلی جاتی ہے میکسیمم۔ تو یہ جب آپ اپنے کلاس روم میں بچوں کو موٹیویشن کے ساتھ ساتھ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اچھا لرن کریں، اچھا وہ ریٹین کریں، تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کس میتھڈ میں میکسیمم لرننگ ریٹینشن ہے۔ وہ میتھڈ آپ نے کلاس میں یوز کرنا ہے ان بچوں کے لیے جو پڑھائی میں ویک ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آگے لانے کے لیے ان کو ٹاسک دیں، گروپ ڈسکشن کرائیں، ٹھیک ہے، ان سے پریزنٹیشنز کروائیں، ان کو بلا لیں، آئے جی آپ بورڈ پہ ایکسپلین کریں، ٹھیک ہے، یا ان کو ٹاسک دیں کہ کل آپ نے آ کے یہ ایکسپلین کرنا ہے بچوں کو، تو پھر وہ تیار ہو کے جب بچہ آئے گا، جب وہ بولے گا، جب سمجھائے گا کسی کو، تو میکسیمم لرننگ ریٹینشن ہوگی۔ اس لیے فگرز کا جاننا ٹیچرز کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک ٹیچر نے کیا کرنا ہے تاکہ لرننگ امپروو ہو کلاس میں؟ موٹیویٹ اسٹوڈنٹس، ڈیفینیٹلی موٹیویشن کے بغیر تو لرننگ ہو نہیں سکتی جب تک اسٹوڈنٹس موٹیویٹڈ نہ ہوں۔ تو وہ ٹیکنیک ساری یوز کرنی ہے جو ہم نے ڈسکس کی ہیں، اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنا ہے، ان کو امپورٹنس بتانی ہے کہ وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں، یہ پڑھائی کتنی اہم ہے ان کے لیے، یہ تربیت کتنی اہم ہے، اس قوم نے کیا توقعات رکھی ہوئی ہیں بچوں سے، پیرنٹس نے کیا توقعات رکھی ہیں، ٹیچرز نے، اسکول سسٹم نے آپ سے کیا توقعات رکھی ہیں، آپ نے نام کس کس کا روشن کرنا ہے۔ جب تک آپ موٹیویٹ نہیں کریں گے بچوں کو
उनकी लर्निंग बेहतर हो नहीं सकती। तो सबसे पहला काम जो करना है टीचर ने वो मोटिवेट करना है लर्निंग इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है अपनी स्टडीज में, एक्टिविटीज में, जो है, चाहे वो मोटर स्किल्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उनमें उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है। हर चीज़ अहम है, स्पोर्ट्स भी अहम है, स्पेशली CPS के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि आपका जो जहन है उसको हेल्दी करता है। इट शो फिजिकल एंड मेंटल अलर्टनेस ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, फिजिकल और मेंटली बच्चे तैयार हों, अलर्ट हों। अगर वो फिजिकली और मेंटली तैयार नहीं है तो आपकी लर्निंग डिस्टर्ब होगी, ठीक है, लेकिन अगर वो तैयार है, आपको सुन रहे हैं, आप पे तवज्जो दे रहे हैं, आप पे फोकस कर रहे हैं, तो वो लर्निंग बेहतर कर रहे हैं। यूज ड्रिल एंड प्रैक्टिस अवॉइडिंग पैरेटिंग, ठीक है, ना रटवाना है ना खुद रटना है, लेकिन ड्रिल और प्रैक्टिस यूज करनी है, ड्रिलिंग मेथड यूज करने हैं, प्रैक्टिस मेथड यूज करने हैं, बच्चों से प्रैक्टिस करवानी है, जो टॉपिक समझाया है उसको करवाएं बच्चों से, ठीक है, जो सम करवाएंगे साथ प्रैक्टिस करवाएं, बच्चे आप ये करें, आप ये करें, आप इसको इस तरह करें। अगर लेसन पढ़ा, एक्सरसाइज बच्चे करें, खुद करें, कॉम्प्रिहेंशन खुद करें बच्चे, ठीक है, उसमें इनकरेज करें बच्चों को ताकि लर्निंग बेहतर होगी। रिलाय कॉम्प्रिहेंशन पे रिलाय करें, सोचने का प्रोसेस ये होना चाहिए क्लास के अंदर, सिर्फ चीज़ें रटें ना बच्चे, बल्कि कॉम्प्रिहेंड करें, बच्चे कॉम्प्रिहेंड करें, खुद अपना जहन यूज करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपना जहन यूज करें, जो उन्होंने सीखा है टीचर से उसको इम्प्लीमेंट करें, तो लर्निंग बेहतर होगी। अवॉइड फटीग एंड बोर्डम, ठीक है, फटीग और बोर्डम को अवॉइड करना है, मुसलसल नहीं पढ़ाना। ये स्ट्रेस ब्रेक ये ज़रूरी इसलिए होता है कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, अगर थकावट हो रही है थोड़ा रिलैक्स कर लें, थोड़ा वॉशरूम वगैरह चले जाएं बच्चे, ठीक है, ताकि हैप्पी फेसेस के साथ वो लर्न कर रहे हैं। जहाँ फटीग होगी, वहाँ जहाँ डिस्कम्फर्ट होगा, लर्निंग डेफिनेटली अफेक्ट होगी। यूज मैक्सिमम टीचिंग एड्स को मैक्सिमम यूज करें, क्योंकि जो हमने इससे पहले स्लाइड देखी है, जो रिटेंशन है बच्चे की लर्निंग के लिए, उसमें बहुत ज़रूरी है कि उसको कुछ दिखाया भी जाए, उसको कुछ सुनाया भी जाए, ठीक है, कुछ ग्रुप डिस्कशंस भी हों क्लास के अंदर, कुछ सिर्फ एक ही स्टाइल टीचिंग का नहीं होना चाहिए, आपने डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करने हैं और लर्निंग को बेहतर। क्लासरूम मैनेजमेंट, अच्छी क्लासरूम मैनेजमेंट अगर आपकी है एज ए टीचर, तो मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट होती है बच्चों की, गोल अचीवमेंट बेहतर तरीके से हो सकती है अगर क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छी है। इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल फ्रीडम बच्चों को मिलता है अगर क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छी है। डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑफ सेल्फ डायरेक्शन एंड इंडिपेंडेंस, ये बच्चों को मिलता है अगर आपकी क्लास रूम मैनेजमेंट अच्छी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग बच्चे करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है, अगर आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छी है। डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप टीचर और बच्चों के दरमियान और बच्चों का आपस में वर्किंग रिलेशनशिप इम्प्रूव होता है अगर आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छी है। हम उन फैक्टर्स पे जाते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छी कैसे हो सकती है, लेकिन अभी हम उसके फ्रूट्स सिर्फ देख रहे हैं कि आपको फायदे क्या हैं अगर आप क्लासरूम अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, बच्चों के एटीट्यूड्स पॉजिटिव हो जाते हैं अगर क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छी हो। क्लासरूम मैनेजमेंट टीचर ने करनी है, ये याद रखें। टिपिकल क्लासरूम प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं, यूं समझ लें, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम्स का नहीं पता तो उनको एड्रेस आप कैसे करेंगे, आप क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे बेहतर करेंगे, तो प्रॉब्लम क्या क्या आ सकते हैं वो देख लेते हैं एक नजर। लैक ऑफ यूनिटी, बच्चों में यूनिटी नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, ग्रुपिंग हो गई है, एक दूसरे के खिलाफ हो गए ग्रुप, स्कूल के बाद लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई, या स्पेशली बड़े बच्चों में, ठीक है, टीनेजर्स, इनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं, ठीक है, आपस में ग्रुप्स बना लेते हैं। वो ग्रुप रिश्तेदारों का एक ग्रुप हो सकता है, एक खास मोहल्ले का एक ग्रुप हो सकता है। इस तरह के जब ग्रुपिंग हो जाती है क्लास में तो यूनिटी खत्म हो जाती है।
यूनिटी खत्म होती है। ये प्रॉब्लम आपको कहीं कहीं देखने को जरूर मिलेगी क्लास में कि कोई एक ग्रुप कलेक्टिव दूसरे ग्रुप के खिलाफ कुछ कर रहा है, ठीक है, या डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। नॉट एडहेरेंस टू बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स, जो स्कूल के या टीचर के स्टैंडर्ड्स है बिहेवियर के, उनको बच्चे फॉलो नहीं कर रहे। हो सकता है ऐसा, ठीक है, किसी भी क्लास में ऐसा हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव रिएक्शंस ऑफ इंडिविजुअल, किसी एक का, किसी दो का, किसी तीन का रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है कि आप कुछ बात कर रही हैं, वो बच्चा नहीं आपको ओबे कर रहा है, ठीक है। ये भी क्लासेस में हमें देखने को मिलता है कभी कभार। कलेक्टिव मिसबिहेवियर ऑफ क्लास, कलेक्टिव मिसबिहेवियर ज्यादा खतरनाक होता है कि आज नहीं पढ़ाने देना टीचर को। सारे बच्चे मिलकर एक फैसला कर लेते हैं कि आज टीचर को नहीं पढ़ाने देना, ठीक है। जब भी आप कुछ पढ़ाना चाहेंगे एकदम से आवाज कोई कर सकते, एक तरफ से पौ, उधर से आवाज आएगी पा, ठीक है। फिर टीचर मुड़ेंगी, देखेंगी, पता नहीं चलेगा किसने की है। फिर ब्लैक व्हाइट बोर्ड की तरफ फेस होगा, पीछे से कोई चीज को गिरा देगा, ठीक है। मतलब डिस्टर्बेंस कॉज करनी है क्योंकि बच्चों ने कलेक्टिवली ये फैसला कर लिया कि आज पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो ये ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन ऐसा कभी कभार होता है क्योंकि बच्चे शरारत करते हैं, वो कोशिश करते हैं। हम सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्यूशंस में इसके बाद आपको बताने चला कि क्या ऐसा करना है कि ये सब कुछ ना हो, ठीक है। फिर क्या होता है, लो मॉरल एंड हॉस्टाइल रेजिस्टेंस, ठीक है। मॉरल, बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है, ठीक है। हॉस्टाइल हो जाते हैं बच्चे किसी वजह से, उस वजह, वो वजह घरेलू भी हो सकती है, घर से बच्चों की जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा। वो कहते हैं मैंने पढ़ना ही नहीं है, मैंने जबरदस्ती स्कूल छोड़ गए पेरेंट्स, वो कहते हैं मैंने नहीं पढ़ना, मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने तो ये काम करना है, मैंने वो। तो कोई बच्चे 1, 2, 3, 4 इस तरह का बिहेवियर भी आपको शो कर सकते हैं, ठीक है। इनएबिलिटी टू एडजस्ट एनवायरमेंटल चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस क्या है कि जब क्लास, नई क्लास आ गई, नई टीचर आ गई, नया सिस्टम आ गया, जूनियर कैंपस से प्रमोट हुए सीनियर कैंपस में आ गए। अब उधर तो ये होता था, उधर तो इस तरह से डीलिंग, इधर तो इस तरह हो रही है। तो वो जो चेंजेस हुई हैं उनको वो अपने आप को कुछ बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते। वो कहते हैं मुझे तो वही टीचर चाहिए, मुझे तो वैसे ही माहौल चाहिए। कल मेरा अपना बच्चा मुझे कह रहा था, पहला दिन था स्कूल में नए साल का, कि टीचर बहुत हमें सख्त मिली है, अच्छी नहीं है। मैंने कहा बच्चे एडजस्ट करना है, आप टीचर को चेंज नहीं कर सकते, अपने आप को जरूर चेंज कर सकते हो। तो आपने एडजस्ट करना है इसी टीचर के साथ। लेकिन आपको कुछ बच्चे जरूर मिलेंगे जो कहेंगे नहीं वो अच्छा था, वो क्लास अच्छी थी, ये छोटी क्लास है, इसमें वेंटिलेशन का मसला है, ये इस तरह के प्रॉब्लम्स को बच्चे कहेंगे, ठीक है। नेगेटिविटी टुवर्ड्स सर्टेन इंडिविजुअल, वही जो मैं ग्रुपिंग की बात कर रहा हूँ कि कुछ बच्चों के कुछ बच्चे खिलाफ हो जाते हैं, नेगेटिविटी, उन पे फिक्रे कसना, उन पे स्पेशली को बच्चा अगर बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे, एक जेलिसी फैक्टर आता है। ये बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, ठीक है। जेलिस हो जाते हैं, उनको नीचे दिखाने के लिए कुछ ऐसा कर दिया कि इल्जाम उन पे आ जाए, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा कुछ क्लासेस में, कुछ बच्चे डेफिनेटली ऐसे मिलेंगे, ठीक है। सजेशंस क्या हैं कि ये सब कुछ ना हो। कंट्रोल योर क्लासरूम द फर्स्ट डे, आपका आने वाला दिन मंडे या 7 जो भी है, आपका पहला दिन है, नया साल शुरू हो रहा है, नया सेशन शुरू हो रहा है, नई क्लास है, नए चेहरे हैं, नए बच्चे हैं, उनको नहीं पता टीचर कैसी हैं, ठीक है। हो सकता है फर्स्ट टाइम आपसे मिले वो, ठीक है, आपके बच्चे। लेकिन अगर आपने फर्स्ट डे क्लास को कंट्रोल नहीं किया, लूज छोड़ा, शायद पूरा साल आप कंट्रोल ना कर सकें। मेरे बेटे ने कहा टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, हो सकता है वो स्ट्रिक्ट ना हो, लेकिन चूंकि उसका पहला दिन था अपने स्कूल में और टीचर को किसी ने ट्रेन किया हुआ था कि कंट्रोल योर क्लासरूम द फर्स्ट डे, तो टीचर ने स्ट्रिक्टनेस फर्स्ट डे दिखाई ताकि एक इंप्रेशन बच्चों में जाए कि मुझे काम से मतलब है, मुझे काम से मतलब है,
you have to be disciplined, you have to be punctual, you have to be regular. بعض اوقات اسٹکنس سے گھبرا جاتے ہیں بچے، ٹھیک ہے، لیکن شروع میں جو ہے وہ ضروری اس لیے ہے کہ ایک امپریشن جو بچوں نے لینا ہے کہ یہ ٹیچر تو بالکل کوئی بھی اس طرح کا ریلیکس نہیں دیں گی کہ اگر ہم کچھ مس بہیو کریں، کچھ مس کنڈکٹ کریں تو برداشت کر لیں گے، یہ تو ایسی ہے ہی نہیں. تو پھر کیا ہوگا کہ بچے کیئرفل ہوں گے. تو پہلے دن کلاس کو کنٹرول کر لینا ہے. اگر پہلے دن آپ نے کنٹرول لوز کر دیا اور بچے ڈسپلن لوز کر گئے تو پھر وہ یہ امپریشن لیں گے کہ یہ ٹیچر تو ایسی ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں کلاس میں. تو اس لیے پہلا سجیشن میرا یہ ہے کہ جب فرسٹ ڈے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، فرسٹ ڈے جب آپ کلاس میں جائیں تو کلاس کو کنٹرول میں رکھیں پہلے دن، تاکہ فرسٹ امپریشن جو آپ کا بچوں پہ جانا ہے وہ اچھا جائے. Be kind but firm to principles. کائنڈنس ایک الگ چیز ہے، اصول پسندی ایک الگ چیز ہے. کائنڈ آپ نے ہونا ہے، کروئل نہیں ہونا، ظالم نہیں ہونا. کائنڈ ہونا ہے، سمپتھیز ہونی چاہیے، لیکن اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرنا، اس پہ فرم رہنا ہے. پرنسپلز، اصول کا پکا ہونا ایک ٹیچر نے. کائنڈنس ہونی چاہیے. اور جب بچوں کو پتہ چل جائے گا کہ ٹیچر کائنڈ بھی ہے اور اصول پسند بھی ہے، تو وہ کوئی بھی شرارت کرنے سے پہلے، کوئی بھی مس کنڈکٹ کرنے سے پہلے ضرور سوچیں گے کہ ٹیچر کو بالکل بھی نہیں برداشت کریں گے. All students are equal. ہو سکتا ہے آپ کا اپنا بچہ بھی اسی کلاس میں ہو، آپ کا کوئی بھتیجا، آپ کا کوئی بھانجا، آپ کا کوئی پڑوسی اسی کلاس میں ہو جو کلاس آپ کو ملی ہے، لیکن تمام بچوں کو برابری کی سطح پہ ٹیچر نے جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے، تو کلاس کنٹرول بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. سوشل آئسولیشن، بعض اوقات سوشل آئسولیشن ضروری ہوتی ہے بچوں کے لیے، کہ جو بچہ بچوں میں زیادہ پرابلم کر رہے ہیں، آپ نے اس کو تھوڑا سا الگ کہیں بٹھا دیا کہ وہ آس پاس کہیں بات ہی نہیں کر پا رہا، اپنے رائٹ پہ کہیں بٹھا دیا، لیفٹ پہ کہیں بٹھا دیا، تو جو ڈسٹربنس وہ پیچھے کاز کر رہا تھا، یہ بھی پنشمنٹ میں ہی آتا ہے. سوشل آئسولیشن کہ آپ نے کلاس سے نکال کے اس کو کہیں الگ سے آئسولیشن میں بٹھا دیا. ٹھیک ہے. پھر کارپورل پنشمنٹ ہے. ٹھیک ہے. کارپورل پنشمنٹ ہوتی ہے فزیکل پنشمنٹ. ٹھیک ہے. فزیکل پنشمنٹ سویئر ہم نے ہمیشہ اوائڈ کرنی ہے. سویئر پنشمنٹ ہم نے اوائڈ کرنی ہے. کارپورل پنشمنٹس میں یا فزیکل پنشمنٹ میں ہم مائنر پنشمنٹس بچوں کو دے سکتے ہیں، جیسے بچوں کو کھڑا کر دینا تھوڑی دیر کے لیے، کہیں کلاس روم سے تھوڑا دروازے سے باہر ان کو کھڑا کر دینا. ٹھیک ہے. تو میڈم کہہ رہی ہے جی کلاس روم سے باہر نہیں نکالنا بچوں کو، پنشمنٹ جو بھی دینی اندر دے تاکہ لرننگ افیکٹ نہ ہو. لیکن ہمارے ٹیچر ہمیں کلاس روم سے آؤٹ بھی کر دیتے تھے. لیکن ڈیسائیڈ کریں اوفینس کتنا بڑا ہے. بعض اوقات بچہ کلاس میں ڈسٹربنس ایسی کریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیچنگ ڈسٹرب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ضرور اس بچے کو انچارج کے حوالے یا کہیں کرنا ہے کہ بچہ کلاس میں ڈسٹربنس کر رہا ہے، یہ بچہ میری بات نہیں مان رہا. بعض اوقات بچوں کے پیرنٹس کو بھی ہمیں بلانا پڑتا ہے، پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے، بچوں کو سسپینڈ بھی کرنا پڑتا ہے. ہم ایک ہفتہ 10 دن بچوں کو سسپینڈ کرتے ہیں سزا کے طور پہ، تاکہ ریئلائز ہو، پیرنٹس کو بھی ریئلائز ہو کہ یہ بچہ جو ہے اگر ڈسٹربنس کرے گا تو نہ یہ ٹیچر کو بچہ جو ہے وہ برداشت کرے گی، نہ ایڈمنسٹریشن برداشت کرے گی. اور کچھ کیسز میں اگر بہت سویئر ڈسپلن پرابلم آتے ہیں تو ہمیں بچے کو اسکول سے اسٹرک آف بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ نوبت نہیں آنی چاہیے. وہ ایکسٹریم کیسز ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ معاشرتی برائیاں ہیں. بچہ آپ کے پاس 6 گھنٹے 8 گھنٹے، بچہ 16 گھنٹے 17 گھنٹے اسکول سے بھاگے،
اسپیشلی ہمارے سٹی میں اگر کمانڈڈ پبلک اسکول کی بات کریں تو بچے ہم انوائرمنٹ کو بھی چونکہ کنٹرول کر رہے ہیں تو اس لیے یہاں پہ اس نوعیت کے پرابلم کم ہیں. لیکن اگر ہم کراچی شہر کی بات کریں, اپنے آکسفورڈ اسکول کی بات کریں تو وہاں آس پاس جو ہے وہ معاشرہ ہے, معاشرے کے اندر نیگیٹیوٹی بھی ہے, معاشرے کے اندر برائیاں بھی ہیں, معاشرے کے اندر ڈرگس بھی ہیں, معاشرے کے اندر بہت کچھ ہے. تو یہ جو ٹین ایجر بچے ہوتے ہیں یہ زیادہ غیر روی کی طرف جا سکتے ہیں, زیادہ چانسز ہوتے ہیں اگر ان کی ایکٹیویٹیز کو پیرنٹس کنٹرول نہ کریں, کیونکہ بیونڈ اسکول کنٹرول ہے. تو اس کیسز میں اگر پیرنٹس کوآپریٹو نہیں ہوتے, بچہ کسی ایسی نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے جو کلاس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو افیکٹ کر سکتی ہے, تو پھر ہمیں خدا حافظ کہنا پڑتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ بیونڈ ٹیچر کنٹرول ہے. ٹیچر جو اپنا رول ادا کر سکتی ہے وہ مائنر پنشمنٹس کلاس میں دے سکتی ہیں, بچے کو کھڑا کر دیا, بچے کو تھوڑا سا ڈانٹ دیا, تھوڑا زیادہ ڈانٹ دیا, اگر زیادہ مس کنڈکٹ ہے تو وہ کلاس روم مینجمنٹ کا حصہ ہے. لیکن اگر کوئی گراس مس کنڈکٹ ہے, وہ بڑا مس کنڈکٹ ہے, تو وہ جس کو انتظامیہ نے ہینڈل کرنا ہے تو وہ انتظامیہ ہے. کلاس روم مینجمنٹ میں کلاس روم کو لرننگ اورینٹیڈ بنانا ہے. لرننگ اورینٹیڈ کا مطلب ہے کہ پوری کلاس روم کا ماحول, تھوڑی ڈیکوریشن, تھوڑے پوسٹرز, کلاس روم لگے, بیڈ روم نہ لگے. ٹھیک ہے, تو کلاس روم کو کلاس روم بنانے کے لیے بچوں سے بھی محنت کروانی ہے. خود بھی آپ کا سافٹ بورڈ ہے, اس کے اوپر آپ کا ٹائم ٹیبل, آپ کی چیزیں لگی ہونی چاہیے, لیسن پلاننگ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے, ویک میں کیا ہونا ہے, ٹیسٹ کب ہونے ہیں, وہ آپ ڈسپلے بھی کر سکتے ہیں. وائٹ بورڈ آپ کا پراپر مینٹین ہونا چاہیے, لیفٹ سائڈ پہ اس کا جو ہوتا ہے باکس وہ فل ہونا چاہیے, ٹوٹل اسٹرینتھ, پریزنٹ کتنے بچے ہیں, ایبسنٹ کتنے بچے ہیں, وہ پوری اسٹیٹ ہونی چاہیے. تو پراپر کلاس روم کو مینٹین رکھنا ہے تاکہ لرننگ بہتر ہو بچوں کی, انہیں ایک فیلنگ آئے کہ میں اس وقت اسکول میں کلاس روم میں ہوں, میں اپنے گھر کے کمرے میں نہیں ہوں. یہ ارلی اسٹیج آف لرننگ ایزی. ٹھیک ہے, جو ارلی اسٹیج لرننگ کے ہیں ان کو تھوڑا سا آسان رکھنا ہے. ایک دم سے مشکل چیز یا مشکل ٹاپک نہیں شروع کرنا, آہستہ آہستہ آسان چیزوں سے مشکل کی طرف جانا ہے تاکہ آہستہ آہستہ بچے عادی ہوں, زیادہ ہارڈ ورک ہو. کیپ چینجنگ یور ٹیچنگ میتھڈالوجی. اپنی میتھڈالوجی کو ساتھ ساتھ چینج کرنا ہے, ان طریقوں کو اپنانا ہے جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں ریٹینشن کے, لرننگ ریٹینشن کے, ان طریقوں کو اپنانا ہے. ایک ہی طریقہ نہیں ہونا چاہیے, بیچ میں کچھ ڈسکشن بھی ہونی چاہیے, بیچ میں کچھ پریزنٹیشنز بھی ہونی چاہیے, کچھ ڈیمونسٹریشن بھی ہونی چاہیے, کچھ لیب بھی ہونی چاہیے, کوئی ای ٹیچنگ بھی ہونی چاہیے. تو ان سب میتھڈس کو یوز کرنا تاکہ بچوں کا انٹرسٹ بڑھے پڑھائی میں. ٹھیک ہے, ڈیولپ اے ٹرسٹنگ ریلیشن شپ ود اسٹوڈنٹس. اسٹوڈنٹ سے جو ریلیشن شپ ہے وہ ٹرسٹنگ ہونا چاہیے. بچوں کو بھی ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ یہ ٹیچر ہماری بہتری کے لیے ہے, یہ ٹیچر ہماری بہتری کے لیے, یہ جو بھی کر رہی ہیں اس میں ہمارا فائدہ, یہ ہمارے فائدے کے لیے کر رہی ہیں, یہ ہمارا پارٹ ہے, ہماری ٹیم کا حصہ ہیں, ہمیں آگے بڑھنے میں یہ مدد کر رہی ہیں. تو وہ آپ کی رسپیکٹ بھی کرے گا ٹیچر اگر آپ یہ فیلنگ کریٹ کریں گے اپنے اسٹوڈنٹس میں کہ آپ انہی کا پارٹ ہیں, آپ ان کو وہ سکھا رہی ہیں جو ان کو آگے زندگی میں فائدہ دینے لگا ہے, تو کلاس مینجمنٹ بہتر ہے. ڈسپلے کیئر, کنسرن اینڈ انکریجمنٹ. ہمیشہ کیئر, کنسرن اور انکریجمنٹ کو پروموٹ کریں کلاس میں, بچوں کو اپنا سمجھیں. ٹھیک ہے, پروموٹ اوپن کمیونیکیشن اینڈ ڈسکشن. بعض سچویشن میں بڑے بچوں کے لیے آپ کو آپس میں گروپ ڈسکشن وغیرہ اور اوپن کمیونیکیشن بھی کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ گروپ ڈسکشن سے بچے بہت اچھا سیکھتے ہیں. تو ٹاپک ڈسکس کیے, اینڈ میں 10 منٹ ڈسکشن کے رہیں گے, تو آپس میں ڈسکس جب بچے کریں گے تو لرننگ بہتر ہوگی, کلاس کا ماحول بہتر ہوگا. اوائڈ نیگیٹیوٹی اینڈ ایڈورس انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, نیگیٹیوٹی کو اوائڈ کریں, انوائرمنٹ کو صاف ستھرا رکھیں, کلاس کے انوائرمنٹ کو, تو لرننگ بہتر ہوگی, کلاس کنٹرول بہتر ہوگا. الاؤ اسٹوڈنٹس ڈیکوریٹ دا کلاس. اسٹوڈنٹس کو الاؤ کریں کہ وہ کلاس کو تھوڑا ڈیکوریٹ کریں, جو آپ نے سیکھا ہے, جو چیزیں آپ ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں. اگر سائنس
کے اسٹوڈنٹس ہیں تو کہیں وہ سائنس کے چارٹس ہوتے ہیں وہ بنا کے لائیں, ان کو ٹاسک دیں, کلاس کو ڈیکوریٹ کریں, ٹھیک ہے. Give student jobs around the classroom. اسٹوڈنٹس کو ٹاسک دیں, کسی کو لیڈر بنا دیا, کلاس لیڈر بنا دیا, ٹاسک دے دیا کہ آپ نے اٹینڈنس لینی ہے, آپ نے یہ دینا ہے. کسی کو کلین شپ انچارج بنا دیا, اس نے اب یہ کرنا کلاس میں کوئی گن نہ ہو, ٹھیک ہے, ڈسٹ بن یوز کریں, اس کا انچارج بنا دیا. کسی اسٹوڈنٹ کو کسی اور چیز کا انچارج بنا دیا, کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی کا انچارج بنا دیا. جب آپ اسٹوڈنٹ کو رسپانسبلٹی دیتے ہیں تو وہ پھر بڑھ چڑھ کے آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر یہ رسپانسبلٹی ساتھ ساتھ چینج کرتے رہے, فیڈ بیک لیں بھی آپ نے کیا کیا ہے, ٹھیک ہے. کسی اسٹوڈنٹ کو ٹاسک دے دی آپ نے 5 منٹ کے لیے اس ٹاپک پہ جو ہے سب کو ایجوکیٹ کرنا ہے, کریکٹر بلڈنگ کا کوئی ٹاپک دے دیا, صفائی نصف ایمان یہ دے دیا, کچھ ایسا ٹاسک دے دیا, کوئی الگ سے رسپانسبلٹی دیتے رہیں بچوں کو تاکہ وہ زیادہ ایکٹیو رہیں اور کچھ سکھا رہا. کریٹ اسپیشل ٹریڈیشنز فار یور کلاس روم. اسپیشل ٹریڈیشنز کیا ہیں کہ کبھی صفائی کا دن منا لیا, کبھی کوئی کلر ڈے منا لیا, کبھی کوئی اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کر لی, ٹھیک ہے. کبھی کوئی 14 اگست آ گیا, اس پہ ہر بچہ کچھ بولے گا, ٹھیک ہے. تو کسی کی سالگرہ ہوئی, ٹھیک ہے, تو اس پہ کلیپنگ کروا دی, اس کو وش کر دیا, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہ کیک کاٹیں یا ٹافیاں بانٹیں, کچھ اسکول وہ بھی کرتے ہیں لیکن ہم الاؤ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو جو ٹریڈیشنز ہمارے اندر ہیں, ہمارے معاشرے میں ہیں, اگر ان پہ کچھ نہ کچھ ڈے آپ کلاس میں سیلیبریٹ کر لیں گے تو بچوں کا انٹرسٹ بڑھے گا اور کنٹرول رہے گا. پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا کریکٹر بھی بن رہا ہے, ان کی ایجوکیشن بھی ہو رہی ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی چل رہا ہے. لرننگ اپرچونیٹی انشور اسٹوڈنٹس مٹیریل از یوزفل. جو بھی آپ لرننگ کے لیے مٹیریل پرووائڈ کر رہے ہیں یا بچوں کو دکھا رہے ہیں, ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں, اس کو یوزفل ہونا ہے. فیلڈ ٹرپس ہونے چاہیے, ہر اسکول سسٹم میں ہوتے ہیں, ہم نے بھی رکھے ہوئے ہیں کہ بچوں کو فیلڈ ٹرپ سے کبھی کوارٹر میں ایک دفعہ, 6 مہینے میں ایک دفعہ کسی فیکٹری میں لے گئے, کسی انٹرٹینمنٹ کی جگہ پہ لے گئے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ریگولر فیچر ہونا چاہیے اسکول سسٹم کا, اور آپ کے اینول پلاننگ کا حصہ ہونا چاہیے, کیونکہ فیلڈ ٹرپ میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے اور سیکھنا بھی ہے. بچوں نے سیکھنا بھی ہے. اگر آپ پیپسی فیکٹری لے جا رہے ہیں تو پورا سسٹم دیکھ رہے ہیں کہ پیپسی کیسے بنتی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ بسکٹ, انگلش بسکٹ, ہم کئی دفعہ بچوں کو لے کے گئے ہیں فیکٹری میں, بسکٹ کیسے بنتے ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے. تو ساتھ ساتھ وہ سیکھ بھی رہے اور ساتھ ان کے لیے انٹرٹینمنٹ بھی ہے, ٹھیک ہے. ڈو لیبس اینڈ ایکسپیریمنٹس. لیبس کو ضرور یوز کریں اسکول کی, چاہے وہ ای ٹیچنگ لیب ہے یا آپ کی سائنس لیبس ہے, ان کو کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے ضرور یوز کرنا ہے. نئے کانسیپٹس, ریئل جو بھی کانسیپٹس ہیں ان کو ریئلٹی میں کیسے سامنے دکھانا ہے بچوں کو, وہ ضرور ان کو پریکٹس کروائیں. پلے گیمس, کبھی کبھی کلاس کے اندر بھی گیمز ہوتی ہیں, جیسے میں نے بتایا ٹینسز گیم ہو گئی, مقابلے ہو گئے بچوں کے آپس میں, کوشچنز میں کوئی کسوٹی ہو گئی, اس طرح کے کوئی چیزیں ہو گئی کلاس میں جس میں برین اسٹارمنگ کریں بچے, ذہن کا استعمال کریں تاکہ ان کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے یا ذہن کا استعمال ہے, پرابلم سالونگ ہے, وہ بہتر ہے. الاؤ اسٹوڈنٹس ٹو اسٹڈی ان گروپس. الاؤ کریں, کبھی بھی گروپس کو ڈسکریج نہیں کریں. اگر کوئی 4-5 بچے مل کے کوئی ٹاسک کرنا چاہتے ہیں, انکریج کریں. اینڈ آف دا ڈے ہر بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیچر نے کیا ڈسکس کیا, کیا سیکھا بچے نے, اینڈ وٹ ول بی اٹس ایپلیکیشن. جو کچھ سیکھا اس کی ایپلیکیشن آئندہ زندگی میں کیا ہوگی. اگر یہ تینوں چیزیں بچے نے پرفیکٹلی کر لی تو آپ نے اپنا گول اچیو کر. تھینک یو. یہ دھرتی ہے روشنی کی, یہ چراغوں کی فضا ہو.